ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے ستمبر کی 3 اور ربیع الاول کے 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ میں گزشتہ 3 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گزشتہ رات سے بارش میں مزید شدت آنے کے بعد مسلسل بارش ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. مسلسل بارش کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کرگل نے آج دن بھر کے لیے تمام سرکاری و نجی اسکولوں کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. بارش کے سبب دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں تیزی آئی ہے، جس کے سبب مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال کے سبب سڑکیں شدید متاثر ہوئی ہیں، جس سے عام لوگوں کو آمد رفت میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. اہم شاہراہوں پر بھی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے اثرات دیکھنے کو ملے ہیں. سری نگر کرگل اور لیہ کرگل شاہراہ گزشتہ روز سے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کے باعث مکمل طور پر بند پڑی ہوئی ہے، جس کے سبب علاقے کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مسلسل بارش کے نتیجے میں درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث بالائی مقامات پر تازہ برف باری شروع ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق زوجلا میں آج برف باری ہوئی. اسی طرح پرکاچک، زنسکار اور نوبرا ویلی سے بھی تازہ برف باری کی اطلاع موصول ہوئی ہیں. ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں. خاص طور پر کباڑی لوما، سلمو کالونی، حیدری محلہ اور رنگ مسپنگ میں چٹان کھسکنے اور زمین سرکنے کے خطرات زیادہ ہیں. مقامی انتظامیہ نے ان علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی ہے، کہ شکرچکتن اور شرگور علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہونے کی خبر ہے، جس کے باعث کرگل شکرچکتن سڑک بند ہے. ادھر انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور متاثرہ علاقوں میں محتاط رہیں، تاکہ کسی بھی ناگہانی نقصان سے بچا جا سکے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل نے آج ایک اہم اجلاس میں ٹیچر ٹرانسفر ڈرافٹ پالیسی، کرگل کے طلبہ کے لیے جموں و سری نگر ہاسٹل ایڈمیشن ڈرافٹ پالیسی اور پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا سے متعلق قرارداد پر تفصیلی غور و خوض کیا. اجلاس کی صدارت چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کی، جس میں ایگزیکٹو کونسلرز اور ڈپٹی کمشنر کرگل موجود تھے. اجلاس میں ٹیچر ٹرانسفر ڈرافٹ پالیسی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جس میں کونسل اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پیش کیے گئے مسودات کا بغور جائزہ لیا گیا. متفقہ طور پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پیش کردہ ڈرافٹ کو کچھ اہم ترامیم کے ساتھ منظور کیا گیا. یہ طے پایا کہ حتمی پالیسی آئندہ اجلاس میں کمیٹی ممبران اور ڈپٹی کمشنر کی مشاورت سے نافذ کی جائے گی. اس پالیسی کا نفاذ تعلیمی نظام میں شفافیت، جواب دہی اور اساتذہ کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کی سمت ایک بڑا قدم قرار دیا گیا. ڈپٹی کمشنر راکیش کمار نے جموں و سری نگر میں کرگل بوائز اور گرلز ہاسٹل کے لیے ایڈمیشن پالیسی کا ڈرافٹ بھی پیش کیا. تفصیلی غور و خوض کے بعد کونسل نے اس پالیسی کو سراہتے ہوئے منظور کیا اور اسے طلبہ کے لیے شفاف اور منصفانہ داخلے کو یقینی بنانے کا ایک اہم اقدام قرار دیا. توانائی کے محاذ پر ڈپٹی کمشنر نے کونسل کو آگاہ کیا کہ یو ٹی انتظامیہ نے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت لداخ کے لیے اضافی سبسڈی کی منظوری دی ہے. یہ اسکیم گھریلو سطح پر بجلی کی سہولت کو بہتر بنانے، توانائی کے مؤثر استعمال کو فروغ دینے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق لداخ کو کاربن نیوٹرل بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی. اس موقع پر کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی کہ اراکین کونسل اس اسکیم کو فروغ دینے کے لیے اپنے گھروں میں سولر پینلز نصب کریں گے اور عوام کو بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیں گے، تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو سکے.
ڈپٹی کمشنر کرگل نے مزید بتایا کہ منصوبے کے مؤثر نفاذ کے لیے ضلع سطح پر اقدامات تیزی سے کیے جا رہے ہیں۔ کونسل کے ان اجتماعی فیصلوں کو کرگل میں تعلیم کو مضبوط بنانے، توانائی کے پائیدار استعمال کو فروغ دینے اور عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کی سمت ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ یوٹی لداخ میں حالیہ مسلسل بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں سب ڈویژن سانکو کے تحت آنے والے تحصیل سرو اور بلاک برسوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے علاقے کی کسانوں کو بڑے پیمانے پر مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ دیہات کے متعدد لوگوں نے وائس آف لداخ کو بتایا کہ بارش اور برف باری کے باعث کھڑی فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال سے نہ صرف مقامی لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی بلکہ مویشیوں کے چارے کی شدید قلت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو کسانوں اور مویشی پالنے والوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مقامی کسانوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا جائے اور کسانوں کو معقول معاوضہ فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی مویشیوں کے لیے چارے کا بندوبست بھی کیا جائے تاکہ صورتحال مزید سنگین نہ ہو۔ اس دوران سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقامی لوگ اپنے کھیتوں سے برف ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ کسان کھیتوں سے برف کو رول کر کے صاف کر رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح فصلوں کو بچایا جا سکے۔ مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی کے ہندوستان میں نمائندہ حجت الاسلام ڈاکٹر سعید شباب نقوی گزشتہ روز کرگل پہنچے، جہاں آیت اللہ کے مقلدین نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ دورے کے سلسلے میں آج سید مہدی میموریل ہال کرگل میں ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی، دیگر علماء کرام اور کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے حجت الاسلام ڈاکٹر سعید شباب نقوی کی آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی تقریر میں آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی کو انقلاب اسلامی اور رہبر معظم امام خامنائی کا مضبوط پشتبان اور حامی قرار دیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر سعید شباب نقوی نے اپنے خطاب میں کرگل کو ایک علمی خطہ قرار دیتے ہوئے آیت اللہ مکارم شیرازی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے مومنین کو نصیحت کی کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم حاصل کریں اور اتحاد و اتفاق کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائیں۔ اس موقع پر بزرگ عالم دین حجت شیخ علی نقی، جو خود بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے مقلد ہیں، نے بھی خطاب کیا اور اہم فقہی مسائل بیان کیے۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض شیخ محسن نے انجام دیے۔ ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن یوٹی لداخ کے فوڈ سیفٹی ونگ کرگل کی جانب سے آج کلچرل اکیڈمی ہال کرگل میں بیکری مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے فوڈ سیفٹی سے متعلق ایک اہم آگاہی پروگرام منعقد ہوا۔ یہ پروگرام ایٹ رائٹ انڈیا انیشیٹو کے تحت منعقد کیا گیا، جو کہ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا کی ایک ملک گیر مہم ہے۔ اس موقع پر بیکری آپریٹرز اور مینوفیکچررز کو فوڈ سیفٹی معیارات، صفائی و ستھرائی کے اصولوں اور لازمی ضابطوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ یہ اقدام صارفین کو محفوظ، معیاری اور غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے اور چھوٹے و درمیانے درجے کے فوڈ بزنس کو بیدار کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پروگرام میں ضلع بھر کے بیکری مالکان، فوڈ سیفٹی افسران اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، جس دوران انہوں نے فوڈ سیفٹی سے متعلق بہترین علمی طریقوں اور موجودہ چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جموں اور کشمیر کے دونوں صوبوں میں مسلسل بارشوں کے سبب ایک بار پھر سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ضلع جموں کے اکنور علاقے میں دریائے چناب میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جس کے باعث گڑھل نامی گاؤں میں کم از کم
40 افراد محصور ہو گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم پانی مسلسل بڑھ رہا ہے جس کے باعث لوگوں کو نکالنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ جموں خطے کے مجموعی صورتحال تشویشناک قرار دی جا رہی ہے کیونکہ بیشتر دریا خطرے کے نشان کے قریب یا اس سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ دریا اثنا وادی کشمیر میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں کئی رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سینئر رہنما ضیف اللہ الشامی نے کہا ہے کہ تحریک انصار اللہ سنی حکومت پر اچانک ایک بھرپور حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ الشامی نے تحریک انصار اللہ کی غیر معمولی صلاحیتوں پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا اچانک حملہ کریں گے جو دوست اور دشمن دونوں کو حیرت میں ڈال دے گا۔ انہوں نے صنع کی نئی ٹیکنیک اور جدید ترین پیش رفت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ہمارے فوجی ذخائر میں بھرپور صلاحیت و گنجائش ہے۔ الشامی نے مزید کہا کہ مزید مسائل ہوتے تو سمندر سے عبور کر کے فلسطینی محاذ میں شامل ہو جاتے۔ تحریک انصار اللہ کے رہنما کا یہ بیان مقبوضہ فلسطین پر یمن کی مسلح افواج کی وسیع ڈرون حملوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے پیر کی شام رپورٹ دی ہے کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کی جانب بڑے پیمانے پر ڈرون طیارے روانہ کیے ہیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔